السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ آج ہم نماز نبوی میں نماز کی اہمیت، فضیلت اور فرضیت کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جس میں ترک نماز کفر کا اعلان ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں حدیث کیا ہے؟ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ نماز کو ہم لوگ کتنا عام سمجھتے ہیں، نہیں پڑھی تو خیر ہے، یہ نوکری کا کر لیں، یہ گھر کا کام کر لیں، یہ مشین لگا لیں، آج یہ کوکنگ کر لیں، یہ بچوں کو سنبھالیں، بچوں کے لیے برانڈ والے کپڑے لے ہیں، نماز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں کو میں نے ایسا دیکھا ہے کہ وہ جہاں پہ بھی جائیں نا، ایون کہ عورتیں بھی ہوں، کہیں پہ مسجد دیکھ کے اندر جا کے نماز پڑھنا شروع کرتی ہیں، وضو کریں گے نماز، یہ دیکھیں گے مرد کیا ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے ایسے بھی دیکھا ہے، کچھ لوگوں کو بھی یہ بھی دیکھا ہے کہ شادی ہو، میت ہو، جو بھی ہو، جنازہ ہو، جس پہ بھی وہ جائیں، لیکن وہ نماز نہیں چھوڑتے۔ ان لوگوں کو دیکھ کے ایمان بڑھتا ہے۔ اور جو ہم جیسے لوگ نماز اذان سن کے اس کے بعد اپنے کاموں میں چل پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو جو ہے وہ 5 وقت کا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعاؤں میں بہت اثر ہے، دعا کیا کریں، میں بھی اپنے لیے بہت دعا کرتی ہوں، آپ بھی کیا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان دنیا، کیونکہ ہم نماز چھوڑتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں ہم دنیا کا کام کرنے نماز پڑھ لیں گے، خیر ہے، بڑھاپا ہے نا، بڑھاپے میں جا کے نماز پڑھیں گے، ہمیں پتہ ہے زندگی کا۔ دوسرا، ہم دنیا کے کاموں میں اتنا پڑ جاتے ہیں کہ نماز بھول جاتے ہیں، اللہ اتنی ہی دنیا کے کاموں میں ہمیں ڈال دیتا ہے۔ اکثر میں نے ایسے دیکھا ہے کہ کچھ عورتیں صفائی پہ اتنا ٹائم لگاتی ہیں کہ صبح 9 بجے شروع کریں، صفائی 2 ہو جائیں گے، نماز کا کچھ پتہ نہیں ہے، صفائی صفائی صفائی، بس صفائی، نماز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آزمائش بنا دیتا ہے صفائی اس کی، کہ اگلے دن ہی شام کو ہی اندھیری آ جاتی ہے، پھر مٹی اسی طرح گھر گندا، وہ پھر صفائیوں میں لگ جاتی ہے، کہ وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ میرے اوپر جو ہے وہ ایک قسم کی آزمائش ڈال دی اللہ نے، کہ میں دنیا میں کے کاموں میں اتنی ڈوب گئی ہوں نا کہ مجھے اور اللہ تعالیٰ نے ڈبا دیا ہے۔ پھر وہ اسی طرح وہ پھر صفائیاں شروع کر دیتی ہے، پھر وہ کرتی ہے کہ پھر گھر گندا ہو گیا۔ حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، فجر کی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ان کے وقت میں اللہ تعالیٰ اتنی وسعت ڈالتے ہیں، اور وہ اتنے اپنی، ہماری الگ روٹین ہوتی ہے ان کی، ہماری روٹین سے بھی زیادہ ٹف روٹین ہوگی، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں، میری تو ٹف روٹین نہیں ہے، میں تو گھر میں یہ بھی کام کر رہی ہوں، میں باہر بھی نوکری کرتی ہوں، میں یہ بھی کرتی ہوں، وہ بھی کرتی ہوں۔ ہم کہتے ہیں واہ، ہم تو صرف گھر کی صفائیاں کرتے ہیں اور یہ اتنا کچھ کر رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے وقت میں اللہ نے وسعت ڈال دیتی ہے، اس کی رزق میں، اس کی کمائی میں برکت ڈال دیتے ہیں اللہ۔ ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، ہم جادو ٹونے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم بھاگتے ہیں کہ یہ جو نوٹنکی قسم کے ہوتے ہیں، یا سڑک پہ جو بیٹھے ہوتے ہیں، یا بابے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے پاس، یہ نہیں کہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، ہم یہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیں، اپنے اوپر 3 کل پڑھ کے پھونک دیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں، ان لوگوں پہ کل کا جو ہے نا 3 کل پڑھ کے وہ ان پہ اثر نہیں ہوتا، کیونکہ جو دھیان سے چیز نہ پڑھی جائے تو وہ پھر اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ آپ جب سورۃ اخلاص، سورۃ ناس اور سورۃ فلق 3 دفعہ پڑھتے ہیں نا تو وہ چیز سمجھ کے پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے بچوں پہ اور اپنے بھی پھونک مار دیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صرف فرق یہ چیز ہوتی ہے کہ وہی بندہ ایک وہ کل شریف پڑھ رہا ہے تو اس پہ جادو کا کچھ بھی اثر نہیں، اور ایک وہ دوسرا بندہ جو پڑھ رہا ہے اس پہ اس کا بھی کوئی اثر نہیں، کیونکہ فرق یہ ہے کہ پہلے بندے پہ اس لیے اثر تھا کہ اس نے دھیان سے ترجمہ پڑھا ہے، صحیح مگن سے پڑھا ہے، اپنی ہوش و آواز میں پڑھا ہے۔ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تسبیحات اور ہمارا دھیان کدھر گیا ہوتا ہے، ہم لا الہ پڑھ رہے ہیں، بیچ میں کہہ رہے ہیں ابھی میں اٹھوں گی، میں مشین لگاؤں گی، ابھی میں نے جانا ہے گروسری کرنے، میں نے ابھی کپڑے دھونے ہیں، یہ، اور ہم پڑھے کے ہیں لا الہ الا اللہ، اکثر استغفار کی تسبیح، ہمیں اللہ بخش دے، اللہ جی بخش دے بخش دے، اور ہم مائنڈ پہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے زیادہ چیز ہے نا کہ آپ کنسنٹریٹ ہو کے ہر کام کریں، تسبیح پڑھ رہے ہیں آپ اس میں پڑھیں، سوچ کے پڑھیں، مگن ہو کے پڑھیں کہ میں پڑھ کے آ رہی ہوں، اسی طرف دھیان ہو۔ ٹھیک ہے، ٹاپک سے ہٹ گئے ہیں، لیکن نماز کے بارے میں یہی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں بھی کرتی ہوں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ 5 وقت نمازی بنائے، آمین۔ پرفتن دور پہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کی جو ہے حفاظت کرنے والوں میں سے بنائے، آمین ثم آمین۔
آگے پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز دوار کی طرح حائل ہے۔ دوسرے لفظوں میں ترک نماز مسلمانوں کو کفر تک پہنچانے والا عمل ہے۔ ترک نماز کفر تک پہنچانے کا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور ان منافقوں کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی پس اس نے کفر کیا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کو جو امن حاصل ہے وہ قتل نہیں کیے جاتے اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک روا رکھا جاتا ہے، انہیں مسلمان سمجھا جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا نماز پڑھنا ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک عہد ہے، جس کے سبب منافقوں کی جان اور ان کا مال مسلمانوں کی تلوار یا یلغار سے محفوظ ہے۔ جس نے نماز ترک کی اس نے اپنا کفر کا اظہار کر دیا۔ تو مسلمان بھائیوں غور کرو، جس قدر خوف کا مقام ہے ترک نماز کفر کا اعلان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ عبداللہ بن شقیق رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اعمال میں سے کسی چیز کو ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص نماز چھوڑ دے تو یقیناً اس سے اللہ کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا۔ اس سے اللہ کی حفاظت بات ہے، جب ہم نے نماز چھوڑ دی ہے، ہم کفر میں چلے گئے ہیں اور وہاں پہ کفر میں شیطانی وسوسے ہیں، شیطانی اللہ معاف کرے، شیطان ہمارے گھروں میں گھس آتے ہیں، تو پھر وہ چیز تو نہیں ہوتی، پھر اللہ کی حفاظت نہیں ہوتی جب اللہ کا نام نہیں ہوتا۔ ظاہری بات ہے نماز پڑھیں گے، ہم اللہ کی حفاظت میں آئیں گے، تب ہم قرآن مجید پڑھیں گے، تب ہی ہم آگے اسلام کے راستے میں اور نکلیں گے اور ہمیں انفارمیشن ہوگی کہ ہم نے کس طرح سونے جاگنے کے آداب آئیں گے ہمیں کھانے پینے کے۔ تو وہ تب ہی ہے جب ہم اسلام کے راستے میں چلیں، نماز پڑھیں گے، تب ہی ہم اللہ کی حفاظت میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور پہ ہمیں اپنے ایمان کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔